انسان کے آنسو اس وقت مقدس ہوتے ہیں جب وہ کسی اور کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کر کے نکلے۔ جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق ختم نہ کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم سنا کرو، دکھی کبھی نہیں رہو گے۔ دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ اگر نماز کے وقت طواف کعبہ رک سکتا ہے تو تیرا کاروبار اور کام کیوں نہیں؟ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ دوستی اور رشتہ ہمیشہ خاندانی لوگوں کے ساتھ کرنی چاہیے، کیونکہ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت دیا ہوا پانی کا گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسل لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور جب جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ نے فرمایا، آخری زمانے میں جو چیز سب سے کم ملے گی وہ بھروسہ مند دوست اور حلال رزق ہوگا۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا، اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا، اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلا تو ناراض ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، جب تو دیکھے بارشیں بغیر موسم کے ہو رہی ہیں، حکومت بے وقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ دعا کی قبولیت اذان اور اقامت کے درمیان، تہجد کے وقت، سجدے میں، جمعہ کے دن ایک گھڑی، روزے کی حالت میں، سفر میں، بارش برستے وقت۔ میں نے کہا گنہگار ہوں، رب نے کہا معاف کر دوں گا۔ میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ ہوں میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کے دیکھ میں تیرے آس پاس ہوں۔ اے ہمارے پیارے اللہ، تو رحمان رحیم ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے فیصلے نہ فرما، ہم پر اتنا رحم فرما جتنا تو خود رحمان ہے، ہمیں آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھ جتنا تو خود رحیم ہے، ہمیں اتنا کر جتنی تیری شان ہے۔ اے ہمارے رب، اس وبا کو اپنے فضل کرم سے ختم فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ جل جلالہ، جو پریشان حال ہے اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان بھی نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ تو اپنے نیک اور بھلے بندے کو دیا کرتا ہے، وہ ہم سب کو عطا فرما۔